نام سنا ہوگا آپ نے نبی کا، نام اس کا ہود ہے۔ ایک ایسے دربار میں جا کے کھڑا ہو گیا جہاں ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تخت پہ، صرف اختیار جنت سنانے لگا۔ دربار میں جا کے کھڑا ہوا اور جو تخت پہ بیٹھا اس کا نام کیا ہے؟ وہ شداد ہے۔ اللہ کے نبی نے جا کے تبلیغ مذہب کرنی شروع کی۔ بادشاہ وقت تبلیغ سنتے سنتے کہنے لگا اچھا اگر تو اس کا نبی ہے، تیرے کہنے کے مطابق ہم اسے مان بھی لیں اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کریں بھی، آخر میں ہمیں کیا ملے گا؟ جسے تقریر کا ابتدائیہ یاد ہے کہ عبادت لالچ کے بغیر ہونی چاہیے۔ اسے اگر میں تیرے اللہ کو مان بھی جاؤں اور دنیا میں اپنے نفس کو روک لوں ہر غلطی سے، ہر گناہ سے، یہاں بھی میں زندگی گزاروں پابند ہو کے، ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی کی آواز آئی جنت سے۔ اس کا وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ مرنے کی بعد ملے گی۔ اس کا جنت کی خوبیاں بتا۔ تفسیر قرآن کہتی ہے نبی بتاتا گیا، وہ لکھواتا گیا۔ جب اس نے جنت کی مکمل خوبیاں بتا دی تو اس نے لکھوانے کے بعد کہا اگر ایسی جنت میں بناؤں تو مخلوق کو نہ نظر آنے والا اللہ منوا رہا ہے اس جنت کے لیے، تو اگر ایسی جنت میں بنا دوں تو پھر کیا تو لوگوں سے کہے گا کہ مجھے سجدہ کریں؟ پھر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں ایسی جنت بناؤں گا، جو مجھے مانے گا اسے جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ کا نبی تھا، خاموش ہو گیا۔ آواز قدرت آئی ہود واپس آ جا، پلٹ کے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے کاتب سے کہا جیسا جیسا اس نے لکھوایا ہے مجھے ایسی ہی جنت چاہیے۔ تفسیر قرآن کہتی ہے کہ جنت بننی شروع ہو گئی۔ اس نے خزانے لوٹ لوٹ کے، زمین کی تہوں سے خزانے نکال کے جنت پہ لگانے شروع کر دیے۔ جنت کی دیواریں کھڑی ہونی شروع ہو گئی، اور وہ عام دیواریں نہیں تھی۔ کتابیں کہتی ہیں کہ سونے کی اینٹ لگ رہی تھی، کافور کی کے ساتھ اس کا لیپ ہو رہا تھا۔ جنت کی بیرونی دیواریں سج گئیں۔ اس نے مصنوعی دودھ کی نہریں بنائی، اس نے باغات لگائے۔ یہ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ 100 سال سے لگ بھگ لگ گیا اس کو جنت بناتے ہوئے۔ اس نے وہاں بہترین سونے کی ٹہنیاں اور اوپر چاندی کے پرندے بٹھا دیے۔ جب اس نے دودھ کی نہریں بنائی تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ دودھ رکا رہے تو اس میں بدبو آتی، اب اس دودھ کو جاری رکھنا تھا۔ اسے اس پہ رحم آ گیا۔ جبریل سے جا کے کہا جا اس کی دودھ کی نہروں پہ جا کے پھونک مار تاکہ اس میں سے بدبو نہ آئے، تاکہ یہ جاری رہے۔ محنت تو کر رہا ہے، اس کی محنت کا اجر تو ملے۔ دودھ کی نہریں بن گئیں، سونے اور چاندی کی دیواریں بن گئیں، محل بنا دیے گئے، باغات لگا دیے گئے، چشمے بہا دیے گئے۔ اس کے بھانجے کی ایران پہ حکومت تھی، اس نے وہاں سے زمینوں سے خزانے نکال نکال کے جنت پہ لگا دیے۔ زمین کی تہ کے نیچے اس نے خزانہ چھوڑا ہی کوئی نہ، حتیٰ کہ کتابیں کہتی جب خزانہ بالکل ختم ہو گیا اس نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے گھروں سے مال لوٹا۔ اس کے ذہن میں اب ایک ہی آرزو تھی کہ جنت بن جائے، جنت بن جائے، جنت بن جائے۔ بالکل جنت تیار ہو گئی، اور تفاسیر کہتی ہیں کہ اس جنت کے دروازے کی جگہ باقی تھی اور اس کے خزانے ختم ہو گئے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں 5 کروڑ روپیہ بھی لگایا ہو اور دروازہ اچھا نہ ہو تو گھر کی قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ آنے والا پہلے دروازہ دیکھتا ہے۔ اس لیے نبوت کے در کا نام علی ہے۔ دروازہ قیمتی ہونا چاہیے۔ سارے گھر کا روب دروازے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جس جنت پہ 100 سال پورے خزانے لگائے اس کا دروازہ عام تو نہیں ہونا چاہیے۔ پیر حبیب شاہ جی دروازہ بھی سے بہت قیمتی چاہیے تھا، لیکن مجبوری یہ تھی خزانہ ختم ہو چکا تھا، لوگوں کے گھروں سے مال لوٹا جا چکا تھا، زمین کی کھدائی ہو چکی تھی، مخلوق کو غریب کر دیا تھا اس نے جنت بنانے کی خواہش۔
جب دروازے کی جگہ باقی تھی اور اب پریشان دربار میں بیٹھا ہے کہ دروازہ کہاں سے آئے، یہاں اللہ کا وہی نبی دوبارہ آ گیا. کیا بنا تیری جنت کا؟ کہنے کا تھوڑا انتظار کر، دروازہ مکمل ہونے دے پھر دکھاؤں گا. میں نے خود نہ دیکھی نہ کسی کو دیکھنے دی، دکھاؤں گا تب جب جنت کا دروازہ لگ جائے گا، پھر کھول لوں گا، پھر لوگوں کو دکھاؤں گا میری دنیا میں بنائی ہوئی جنت کیسی ہے. اس کی جنت تو نظر نہیں آتی، میں دکھاؤں گا بھی، میں لوگوں کو وہاں رکھوں گا بھی جو مجھے سجدہ کریں گے. اللہ کا نبی واپس گیا اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ اس کی جنت نامکمل ہے. معصومین فرماتے ہیں کہ خدا کو پھر ترس آیا. جبریل لبادہ بشریت میں اس کے دربار میں آ کے کھڑا. اس کا کون ہے؟ فرمایا دروازے بنانے والا مستری. دروازے بناتا ہوں، مجھے خبر ہوئی ہے کہ تو نے جنت بنائی ہے اور تجھے دروازہ چاہیے. اس کا دروازہ تو چاہیے لیکن دروازے کے لیے میرے پاس قیمت نہیں. کوئی عام دروازہ تو چاہیے نہیں تھا، جتنی بڑی جنت بنائی تھی اتنا ہی بڑا دروازہ چاہیے تھا. جبریل لبادہ بشریت میں کھڑا تھا. اس نے کہا اگر تو کہے، متوجہ ہے نا بات کی جانب. جبریل نے کہا اگر تو کہے تو میں تجھے ایک نمونہ دکھاؤں دروازے کا جو میں نے بنایا. اسے کہا جا لے کے کہاں سے آنا تھا؟ تفاسیر کہتی ہیں اس نے ہاتھ پیچھے کیا اور اللہ کہتا میں نے اپنی سجائی ہوئی جنت میں سے دروازے کا ایک حصہ جبریل کے ہاتھ پہ رکھ دیا. جبریل نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے وہ دروازہ رکھا. جو ہی دروازے کو دیکھا یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس کا میری بنائی ہوئی جنت میں اس جیسی ایک بھی چیز نہیں. اتنا خزانہ لگایا اور لیکن میری جنت میں ایک بھی چیز ایسی نہیں. جبریل نے مسکرا کے فرمایا وہ بندوں کی بنائی ہے، یہ اللہ کی بنائی ہے. بندوں کا بنایا ہوا مدت بھی لگ جائے، اللہ کے بنائے ہوئے کی برابری تو کر نہیں سکتا. بے شک یہ دروازہ ہے، اگر تو خریدنا چاہے تو میں بیچتا ہوں. جنت کی طلب اس کے دل میں اتنی تھی کہ جنت سج جائے سج جائے سج جائے. آپ یقیناً ہر ایک شخص اپنے گھر بھی بناتا ہے. گھر جب اختتامی مراحل میں ہوتا ہے نا تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی مستری گھر سے باہر جائیں. ایسا ہی ہے نا، اتنی جو محنت کی ہے اب جلدی جلدی گھر بن جائے تاکہ میں مہمانوں کو بلاؤں، عزیز و اقربا کو بلاؤں، دوستوں کو بلاؤں اور دکھاؤں. یہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اتنی محنت ہوئی ہے جلدی جلدی دروازہ لگ جائے. تفاسیر کہتی ہیں کہ جبریل نے کہا دروازہ خریدنا چاہے گا لیکن دروازے کا حصہ ایک تھا، دروازے چاہیے تھے دو. اس کا ایک حصہ ہے، اس کا اس سے ہر صورت میں خریدوں گا. قیمت جبریل نے کہا آدھی جنت. جو تو نے بنائی ہے نا یہ جنت آدھی کی ملکیت مجھے دے. دروازہ تو اس کا ایک دروازہ ہے تو دوسرا کہاں سے آئے گا؟ اس نے فرمایا جس نے ایک دیا ہے. خواہش بتانے لگا ہوں اور اختیار بتانے لگا ہوں. خواہش میں اور اختیار میں فرق کیا ہے؟ مجلس کی ابتدا میں نے یہ کی تھی کہ اگر عبادت کی جائے صرف قربت کے لیے تو پھر وہ اپنی مرضی سے نوازتا ہے. اگر اسے ہدف دیا جائے کہ مجھے یہ چاہیے تو پھر انسان کی خواہش میں اور اس کے اختیار میں فرق کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے، دوسرا کہاں سے آئے گا؟ اس کا جس نے ایک دیا ہے وہ دوسرا بھی دے گا. اس کا دوسرا مغوا پہلے دکھا، دوسرا آیا اس جیسا ہی خوبصورت. اس کا دونوں دروازے لوں تو قیمت. جبریل نے کہا پوری جنت. ایک دروازہ آدھی جنت، دو دروازے ساری جنت. مسکرا کے کہنے کا 100 سال ہو گئے مجھے محنت کرتے ہوئے، جنت تجھے دے دوں تو میں نے پھر کیا بنایا؟ جبریل نے کہا پھر میں جاتا ہوں، رکھ بغیر دروازے کے جنت ادھوری رہ جائے گی، کوئی اس کی طرف منہ ہی نہیں کرے گا. اس کے مشیروں نے کہا خرید لے، ابھی سے قتل کر دیں گے، ہم نے کون سا اسے جنت کی ملکیت دے دینی ہے؟ اس سے خرید، اسے قتل کرے. جبریل نے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دیا، اس پہ لکھ کے دے کہ جنت میری.
مشیر نے کہا لکھ دے، اس کے ہاتھ سے ابھی چھین کے اسے قتل کر دیں گے، دروازہ تو خریدیں۔ کتابیں کہتی ہیں اس نے یوں دستخط کی اور مہر لگا کے کاغذ حوالے کیا، دروازہ وہیں کا وہیں رکا۔ دروازے کا رکنا تھا، سپاہیوں کا دوڑ کے پکڑو، اسے پکڑنا تھا، جبریل آنکھوں سے اوچھل۔ اسے کہا اچھا ہوا خود ہی چلا گیا، قوم جنات سے تعلق ہوگا، مجھے ڈھونڈنا پڑنا تھا۔ اب دروازہ تو مجھے مل گیا، دروازے کو ہاتھ رکھنے لگا تھا، اللہ کا نبی دربار میں دوبارہ آ گیا۔ آواز یہ کہنے لگا ابھی مجھے اللہ نے وحی کی ہے، اس نے کہا یہ دروازہ میں نے بھیجا تھا، اور جو لے کے آیا تھا وہ دروازے بنانے والا معمار مستری نہیں تھا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو تیرے دربار میں دروازہ رکھ کے گیا ہے۔ خدا نے کہا 100 سال لگ گئے ہیں تجھے زمین سے خزانے نکال نکال کے اپنی جنت بنانے کے لیے، اور تیری جنت میرے جنت کے ایک دروازے پہ تل گئی ہے، تیری جنت میری جنت کے ایک دروازے پہ تل گئی ہے، اور اس دروازے جیسے ہزاروں دروازے میں نے حسین کی جنت میں سجائے ہوئے ہیں، اس دروازے جیسے ہزاروں دروازے میں نے حسین کی جنت میں سجائے ہوئے ہیں۔ اب طلاقن کا مجمع سوچ کے فیصلہ کرے، جس جنت کا ایک دروازہ شتاب کی پوری جنت توڑ گیا، اس حسین نے وہ پوری جنت ماتمی کے آنسو میں توڑ دی۔ اللہ نے شداد کی جنت خریدی تھی ایک دروازہ دے کے، اللہ نے شداد کو اس کی اوقات بتائی کہ تیری جنت میرے دروازے کے آگے تل گئی، میرے پاس ایسی ہزاروں دروازے ہیں جو میں نے جنت میں سجائے۔ پھر جب حسین نے خریدی بھی تو حسین بھی بڑا با اختیار بادشاہ تھا، پھر جب حسین نے بیچی تو پھر حسین نے ایک آنسو میں بیچی، کیونکہ جو حسین سے خریدنے آیا تھا وہ خواہش لے کے نہیں آیا تھا، وہ قرب حسین کی خاطر آیا تھا۔ جتنے مجلس میں آئے ہو اٹھ کے مجھے کوئی ایک بندہ بتائے کہ میں گھر سے جنت کے لالچ میں مجلس میں آیا ہوں۔ مسجدوں میں جنت کا لالچ ہے، مدرسے شبیر میں کیوں نہیں؟ طواف کعبہ میں جنت کا لالچ ہے، ماتمی حلقے میں کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم نے استعارے لیے ہیں کربلا سے۔ شب عاشور چراغ بجھا کے میرے بادشاہ نے کہا تھا اگر جنت کی خاطر میرے پیچھے آئے ہو تو میں حسین وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت دیتا ہوں، اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ۔ چراغ روشن ہوا، 72 کی آواز آئی، وہ جنت کون سی ہے جو تیرے بغیر مل رہی ہے؟ وہ کون سی جنت ہے جو تیرے بغیر مل رہی ہے؟ ہمیں خواہش جنت نہیں، ہمیں قرب حسین چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے میرا قرب مانگو، میں خواہش سے زیادہ دوں گا۔ حسین کہتے ہیں میری خوشنودی مانگو، میں بھی تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ دوں گا۔ لہذا آل محمد سے مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی فہرست ان کے آگے رکھیں، ان سے مانگنے کا طریقہ ہے کہ ان سے انہیں مانگا جائے۔ دنیا میں بادشاہی کرنا چاہتے ہو تو علی سے علی مانگ کے دیکھو۔ لفظ کا قتل ہوا، میں صدر پھر دہرانے لگا ہوں۔ دنیا میں بادشاہ چاہتے ہو حسین سے حسین مانگ کے دیکھو، ان سے صرف انہیں مانگو۔ ہاں پھر یہ اعلی مالکوں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے، جب نوکر تنخواہ کی ڈیمانڈ نہ کرے پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نوکر کی ضرورت کیا ہے۔ قرب پروردگار چاہیے تو قرب پروردگار اصل میں معرفت معصومین ہے۔ ہم نماز کی نیت پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، معصوم سے آ کے بندے نے پوچھا مولا اللہ کی قربت کیا ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت پہ یقین کرنا۔ ہم میں سے ایک ہی ولایت پہ بھی تم نے شک کیا تو سمجھو کہ تم نے اللہ کی قربت کو کھو دیا، کیونکہ اللہ عبادت اپنا آپ منوانے کے لیے نہیں کروا رہا، ہماری معرفت کے لیے کروا رہا۔ وہ مخلوق کو سجدے اس لیے نہیں کروا رہا کہ اس کی معبود ہونے میں اضافہ ہو سکے، وہ تمہیں سجدے اس لیے کروا رہا ہے کہ معرفت معصومین ہو سکے۔
خدا نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب خدا نے تو ہمیں نماز میں ہماری مرضی چلنے نہیں دی۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے نماز کی رکعتیں سیدھی کر کے دکھائے، رکعتیں سیدھی کرنی کیا، صورت بھی بدل نہیں سکتے۔ قرآن میں باقی بھی تو اللہ ہی کی بھیجی صورتیں ہیں، کوئی صورت پلٹو گے نماز باطل ہو جائے گی۔ الحمد بدل کے دیکھو، رکوع کی تسبیح بدل کے دیکھو، سجدے کی تسبیح بدل کے دیکھو۔ یہ اللہ کیوں نہیں نماز بدلنے دے رہا؟ میرے مالک کوئی اور سورت الحمد کی جگہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھیں، فرمایا نہیں، نبی نے الحمد پڑھ دی ہے، اب تمہیں یہی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اللہ وہ عبادت چاہتا ہے جو حجت چاہتی ہے۔ پھر یہ طلاقاں کا مجمع سوچ کے فیصلہ کرے، جب اللہ بغیر حجت کے اپنی عبادت قبول نہیں کرتا تو ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے کر لے؟ جب وہ بغیر حجت کے ہمیں عبادت کا طریقہ نہیں بتاتا تو ہماری عبادت بھی بغیر حجت کے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ کے راز پانے کے لیے معرفت معصومین ضروری۔ حسین سے حسین کی خوشنودی مانگی، حسین نے آنسو میں بیچ دی۔ کتنا آنسو مانگا حسین نے؟ ایک آنسو، اور کتنا؟ ایک مچھر کے پر کے برابر۔ پانی تمہاری آنکھ میں آ گیا، اگلے جملے کریم کے نہ ہو تو مجھے بادشاہ معاف نہ کرے۔ حسین یہ نہیں کہا کہ اگر تمہاری آنکھ میں آنسو آ گیا میں حسین پھر تمہیں ثواب دوں گا، اجر دوں گا۔ حسین نے کہا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس 10 صحابہ ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ انہوں نے مسجد کے محراب میں ان 10 صحابہ کے نام لکھے۔ کون؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ انہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ تم سارے وہ بیٹھے ہو جنہیں محمد نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے۔ بشارت والے اور ہیں، ضمانت والے اور ہیں۔ دنیا کا دستور ہے اور تجارت کا قانون ہے کہ چیز خریدو سستی، بیچو مہنگی۔ تجارت اس قانون کے بغیر ہوتی نہیں۔ قوانین تجارت میں سے تجارت کا اصول ہے چیز خریدو سستی، نفع رکھو بیچو مہنگی۔ ہر نبی نے جنت بہت مہنگی بیچی۔ نبیوں نے جنت کا معیار رکھا، 50 نمازیں پڑھو پھر لے کے دیں گے، 3 ماہ کے روزے رکھو پھر لے کے دیں گے، ہفتے والے دن شکار نہ کرو پھر لے کے دیں گے، یہ عمل کرو پھر لے کے دیں گے۔ ہر نبی نے جنت کی قیمت یہ رکھی، امت ترستی رہی جنت کیسے ملے گی۔ حسین نے خریدی مہنگی تھی، بیچ بڑی سستی دی۔ ابھی میں نے جو تمہیں قیمت بتائی ہے ایک آنسو، حسین نے خریدی بھی آنسو میں تھی۔